السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش اہلیان پاکستان کو مبارک ہو، اور اس یوم کا تقاضا ہے کہ ہمارے حکمران اور پوری قوم وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے قائد اعظم کے اعلیٰ اصولوں پر عمل کرنے کا عہد تجدید کریں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب، لائک ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائے۔ آج کی خصوصی رپورٹ وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ کی پریس کانفرنس اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں فارماسسٹ اور ڈرگ انسپکٹروں کی بھرتی کا مبینہ اسکینڈل سمیت محکمہ صحت میں تبادلے اور تقرریاں پس پردہ کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز اس مصرعے سے: دشمنی یوں ہی نہیں میری وقت کے فرعونوں سے، دشمنی یوں ہی نہیں میری وقت کے فرعونوں سے، روشنی میں جیتا ہوں اور جنگ ہے اندھیروں میں۔ سائیں سرکار کا سب سے بڑا طرز حکمرانی کا ترہ امتیاز غلطی سے اصلاح کے بجائے غلطی پر اصرار۔ حکومت تو قانون اور آئین کے مطابق لینی ہے، لیکن اسے چلانا اپنے فرمان امروز کے مطابق ہے۔ ملک میں اگر سول اور فوجی حکمرانی کے ادوار کا سرسری جائزہ لیا جائے تو کرپشن، جس نے آج پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس قومی سازش کے خلاف آواز خلق پر کسی نے کان دھرے ہیں تو وہ دور فوجی حکومت کا ہے، جس میں کرپشن کو ختم کرنے کا اعلان نہیں بلکہ اس قومی برائی کو ختم کرنے کے لیے نیب جیسا قانونی آئینی ادارہ قائم کیا گیا۔ سول حکمراں اس ادارے کو توڑ تو نہ سکے، لیکن سول حکمرانوں نے عوام کی خواہش کے برعکس 50 کروڑ روپے تک کے قومی خزانے کو لوٹنے کا قانون ضرور منظور کر لیا۔ اسی طرح سے سائیں سرکار کی بادشاہت میں سندھ ہائی کورٹ نے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح سے ماضی میں کئی بار سندھ پبلک سروس کمیشن کو تحلیل کیا، لیکن اس اخلاقی سزا سے سائیں سرکار نے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ محکمہ صحت سندھ میں ہاسپٹلس، فارماسسٹ اور ڈرگ انسپکٹرز کی بھرتیوں میں نگراں دور حکومت میں محکمہ صحت سندھ کے شہرت یافتہ کرپٹ ترین سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی اور ان کے ہی مماثلت رکھتے ہوئے سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ نے جو گل کھلائے ہیں، اس عجب کرپشن کی غضبناک داستان سنیے اور سر دھنیے۔ ناظرین کرام، طویل عرصے سے سندھ پر بادشاہت کرنے والے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ویسے تو گاہے بگاہے مختصر نگراں حکومت دور کا رونا دھونا تو بہت روتے دھوتے رہتے ہیں، لیکن ان بدعنوانیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے اب اپنے دور میں ہونے والی بڑی بڑی لاقانونیت کو بھی وہ کیوں چھپاتے رہتے ہیں، یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ محکمہ صحت سندھ میں 67 ہاسپٹلس، فارماسسٹ اور 5 ڈرگ انسپکٹرز بھرتی کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے افسران کے ہمراہ محکمہ صحت کے جن 3 ناموں کی تجویز دی گئی تھی، اس میں سب سے پہلا نام سینئر ترین افسر موجودہ ڈائریکٹر ڈی ٹی ایل سید عدنان رضوی، دوسرا نام موجودہ چیف ڈرگ انسپکٹر عبدالحفیظ تونیو، اور تیسرا نام ڈرگ انسپکٹر گریڈ 18 غلام علی لاکھو کا نام شامل تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر 2 سینئر ترین افسروں میں سے
کسی ایک افسر کو سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھرتی کے بورڈ میں نامزد کرنے کے بجائے کرپشن اور لاقانونیت کی شہرت رکھنے والے غلام علی لاکھو جیسے ڈرگ انسپیکٹر کو نہ صرف ڈرگ انسپیکٹرز بلکہ ہاسپٹل فارماسسٹ کے انتخاب کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا، جو میرٹ کے بجائے من پسندی پر مبنی کھلا اقدام تھا، جس کا واضح مقصد غلام علی لاکھو خود بھی مال بنا سکے اور اپنے بھیجنے والوں کو بھی مال کما کر دے سکے، جبکہ قواعد و ضوابط اور پیشہ ورانہ شفافیت کے لیے ہاسپٹل فارماسسٹ کی بھرتی کے لیے پروفیشنل ایکسپرٹ اور سینئر ترین فارماسسٹ یا ڈائریکٹر فارمیسی کی نامزدگی ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ سال 2015 اور سال 2018 میں ہاسپٹل فارماسسٹ کی بھرتی کے لیے سابق ڈائریکٹر فارمیسی شفیع محمد قریشی نے انٹرویو لیے تھے، اور اس وقت بھی جبکہ شفیع قریشی ریٹائر ہونے کے بعد صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے موجود ہیں، انہیں نظر انداز کر کے خراب شہرت کے حامل غلام علی لاکھو کے ون مین شو نے نہ صرف ہاسپٹل فارماسسٹ بلکہ ڈرگ انسپیکٹروں کی شفاف بھرتی کے عمل کو اس لیے بھی دھندا کر رکھ دیا ہے کہ 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے تک انڈر ٹیبل منی ڈیلنگ کی باتیں زبان زد عام ہیں، اور ایک منتخب ڈرگ انسپیکٹر کی بھرتی کے بعد پیسے کی لین دین کے تنازع پر جوائننگ سے پہلے ہی اس کا مستعفی ہونے کا واقعہ تمام بھرتیوں کے شفاف عمل کو نہ صرف ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے بلکہ سندھ ہائی کورٹ کو مذکورہ سنگین واقعے کا از خود فوری نوٹس لینا چاہیے، جبکہ حالیہ دیگر محکموں کی بھرتیوں کے حوالے سے متعدد درخواستیں پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں 2005 میں گریڈ 17 کے ڈرگ انسپیکٹر کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے غلام علی لاکھو کی بھرتی سے لے کر آج تک کی کرپشن کی ان کی لازوال داستان تو بہت طویل ہے، لیکن انہوں نے اپنے دفتر میں جس دھڑلے سے پرائیویٹ ملازم زین لاکھو نامی رکھا ہوا ہے، جس کی رسائی سرکاری کمپیوٹر سے لے کر کانفیڈینشل فائلوں اور کیسوں کے علاوہ چھاپوں میں اس کی شمولیت حد یہ کہ چند قدم کے فاصلے پر موجود چیف ڈرگ انسپیکٹر کا دفتر اور چیف ڈرگ انسپیکٹر موجود ہونے کے باوجود اس کھلی لاقانونیت کو روکنا تو بڑی بات گمان نہیں یقین ہے۔ اس کی زبانی شکایت تک غلام علی لاکھو سے چیف ڈرگ انسپیکٹر عبدالحفیظ تونیو نے خوف اور دہشت کی وجہ سے آج تک کرنے کی جسارت نہیں کی ہے، کیونکہ لاکھو نے مولا بخش شیخ کی سرپرستی میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں ایک ڈان کی صورت میں ایک ایسے امپائر کا تصور نقش کیا ہے جسے سندھ کے ڈرگ انسپیکٹرز نجی نشستوں میں دھیمی لہجوں میں لاکھوں کے بجائے پکے کا ڈاکو کہتے ہیں، اور اپنی رہنمائی اور معلومات کے لیے سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ، جو بہت متحرک اور فعال رہنے کے علاوہ سرپرائز وزٹ کی بھی بڑی شہرت رکھتے ہیں، وہ LDN کو بتا دیں کہ محکمہ صحت اور پھر ڈرگ ایڈمنسٹریشن جیسے حساس شعبے میں پرائیویٹ ملازم رکھنے کی اجازت کا کوئی قانون متعارف کرا دیا گیا ہے، جبکہ LDN کی ایک ایسی اطلاع پر پہلے بھی زین لاکھو کو کئی روز تک سرکاری دفتر سے غائب رکھا گیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ بتائیں کہ ان کے محکمہ خزانہ میں محکمہ صحت کے حوالے سے میڈیکل گیس کی مد میں گزشتہ مالی سال میں 1,30,00,000 روپے کے جس ڈاکے کی شکایت LDN کی جانب سے تحریری شکایت جس میں کلیدی کردار وہاب اللہ یوسفانی خلاف قانون اور مشکوک ملازم شامل ہے، 31 اکتوبر 2024 سے آپ کی معائنہ ٹیم کے پاس موجود ہے۔ کیا آپ کی یہی گڈ گورننس ہے؟ وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ جمعرات کو رہ جانے والے موضوعات کے علاوہ مزید تہلکہ خیز رپورٹس کے ساتھ زندگی بخیر رہی تو حاضر ہوں گے۔
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مردہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.